یا ڈاکو کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ بس نومبر 15 کو آپ دنیا سے جانے والے، اس وقت کس طرح سے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اس سے زیادہ رو کے خدا تعالیٰ سے تنہائیوں میں رو، انشاءاللہ یہ آنسو رائے گا نہیں جاتے۔ خدا تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، خدا تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جو گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے رو کے دعا مانگے گا، واللہ میں مسجد میں کہتا ہوں تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائیں گے، وہ ہمارا ضرور تزکیہ فرمائیں گے، ہماری اصلاح کے اسباب پیدا کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نہایت رومانٹک والا ہے اور اس نے جناب عورت بن کر کے بادشاہ کے ہاں نوکری کی تھی، ان کے بیگمات کی خدمت کی، بیگمات کی خدمت کی، لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا، وہ اللہ سے روتا تھا، جنگل میں جا کر روزانہ روتا تھا کہ اے خدا میں تو مرد ہوں، عورت بن کر کے بادشاہ کی بیویوں کی مالش کر رہا ہوں، نہلا رہا ہوں، دھلا رہا ہوں، نفس کو مزہ آ رہا، لیکن قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ ہماری اصلاح کے لیے غیر سے کوئی سامان فرمائیے۔ ضمیر زندہ تھا، روزانہ جنگل میں روتا تھا۔ ایک دن ایک قطب اللہ کا ولی گزرا، اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا، فوراً دوڑ کر کے اس کو پہچان لیا، دل میں بھی اس کے آ گیا کہ اب میرا ولی جا رہا ہے، پیر پکڑ کر رونا شروع کیا اور کہا دعا کر دو کہ یہ خبیث ماحول سے میں نجات پا جاؤں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے رویا۔ اب جب لوٹ کے آئے، غیر سے اس کی اصلاح کا سامان ہو رہا، دیکھو اللہ والوں کی دعاؤں کا یہ فوراً ایک بیگم صاحبہ کا ہار گم ہو گیا، بیگم کا ہار گم ہو گیا، 100 نوکرنیاں تھیں، سب کی تلاشی لی گئی، اور جب 90 کی تلاشی ہو گئی نہیں ملا، 10 نوکرنیاں رہ گئیں، اور یہ 10واں یہ تھا، 10واں یہ نوکرنی بنا ہوا تھا، اس کی باری آنے والی تھی۔ بس ہمارے ڈر کے دعا شروع کر دیا، خدا سے کانپنے لگا، اور خدا سے اس نے کیا دعا مانگی؟ اے خدا ای بار گر مرا ای بار ستاری کنی، اے خدا اگر آج آپ نے مجھے ننگا کرا دیا، ان لوگ ننگے ہو رہے ہیں، سب کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، بادشاہ کی بیویوں کا ہار تلاش کیا جا رہا ہے، اور میں مرد ہوں، اگر مجھے ننگا کیا گیا ہار تلاش کرنے کے لیے تو آج مجھے قتل سے کم سزا نہیں دے گا بادشاہ، مجھ کو بادشاہ فوراً قتل کرا دے گا۔ لہذا اس نے اللہ سے عرض کیا، گر مرائی بار ستاری کنی توبہ کر کر من زہر نہ کر گنی، اگر آج میری ستاری کر دیں اور میرا عیب چھپا دیں تو میں ساری زندگی آپ کا بن کے رہوں گا اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، در جگر افتادہ حسن صد شرر، میرے جگر میں بے شمار غم کی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ میری باری آ رہی ہے، 9 لڑکیاں اور نوکرنیاں رہ گئی ہیں اور میں ننگا ہو کیا گیا تو بس خیریت نہیں ہے۔ در مناجاتم بگی خون جگر، اے خدا میری دعا میں میری مناجات کا خون آپ دیکھ لیجئے کہ میں کس طرح دعا کر رہا ہوں۔ اے خدائے با عطا و با وفا، اے خدا تو با عطا ہے، وفادار ہے، اور رحم کن برون رفتہ بر جفا، جو زندگی گناہ میں گزری اس پر رحم کر دیجیے۔ غرض کی اس طرح اللہ سے رو کے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اتنے میں جب 3 رہ گئیں نوکرنیاں اور ان کی باری آنے والی تھی کہ وہ ہار مل گیا، لیکن یہ بے ہوش ہو گیا، اتنا خوف طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ اور جنت خواب میں دکھا دیا، اسی بے ہوشی میں۔ اب جب آنکھ کھلی اس کی تو بیگمات نے اس کا ہاتھ پیر جوڑا، معافی مانگی کہ حضور آپ کے اے بیگم، اے نوکرنی، تو سب سے اچھا خدمت کرتی تھی، تیرا جیسا تو مالش کسی نے کبھی کیا ہی نہیں۔ وہ عورتیں تو سمجھتی نہیں یہ عورت ہے، تیری مالش میں بڑا مزہ آتا تھا اور تجھے آج میں نے ناراض کر دیا اور میری گستاخیوں کو معاف کر دو۔ ساری بادشاہ کی بیگمات ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہی ہیں کہ دیکھو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اس نے کہا اب ہم تمہارے کام کے قابل نہیں رہے، اب ہم تمہارے کام کے قابل نہیں رہے، میں نے نثر بولا تھا، شعر بن گیا خود بخود بلا ارادہ، اب ہم تمہارے کام کے قابل نہیں رہے، یعنی مجھ کو خدا کا ایسا یقین مل گیا ہے کہ مجھ سے اب یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ بھاگ گیا وہ اپنا جنگل میں اور اب بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ اس کا قصہ توبہ نصوح کے نام سے وہ بچپن میں پڑھا ہوگا جو لوگ تھے، توبہ نصوح، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی نصوح ہے جس کی توبہ کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ تو دوستو ہمت سے کام لو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ والوں سے دعاؤں کی درخواست کرو، فکر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ چھوٹ سکے۔